کہا جاتا ہے کہ ایک پر اسرار کتاب ہے، اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے، اس میں ایسے کیا راز ہے؟ اس بک آف اینوک میں ایک بہت بڑا راز ہے جس میں ان کو رکھا گیا تھا. اس میں ایک خاص قسم کی مٹی ڈالی گئی تھی جو ان کو ضائع ہونے سے بچاتی تھی. اس دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا، اس لیے یہ درمیان کے ٹائم میں چھپا دی گئی. جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے ان کو جو چوتھے آسمان پر اٹھانے کا واقعہ، جب ان کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے تو اسرائیل نے کہا مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کی جان یہاں پہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، اور میں تو اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آپ زمین پہ ہیں، آپ چوتھے آسمان پہ پر آئیں گے کیسے پہنچیں گے؟ فالن اینجلز کی تعداد 7 نہیں ہے، وہ 200 تو وہ تھے جو نیچے آئے تھے. اس بک میں جو آسمانی راستوں کا بتایا گیا ہے وہ امریکہ میں جو سومیرین ٹیبلٹس ملی ہیں. اپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز یہاں موجود ہے، اس کو دنیا میں کسی کونے پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر کام کیا ہے البرٹ آئنسٹائن نے. حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کو کئی ہزار سالوں تک چھپا کر رکھا گیا. اس کتاب میں انسان اور فرشتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والی کون سی حیوانی مخلوقات کا ذکر تھا؟ کیا اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام پر آنے والے عذاب کی وجہ بھی بتائی گئی؟ جنتر منتر اور ایلینز کا اس کتاب میں کس طرح سے ذکر موجود ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، بک آف اینوک کو کہا جاتا ہے کہ ایک پر اسرار کتاب ہے، اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے. اس میں ایسے کیا راز ہے یا ایسی کیا باتیں ہیں جس کو بین کیا گیا؟ کچھ کتابیں کرسچینٹی اور جیوڈائزم کے نزدیک ایسی ہیں جو اگر عام لوگوں کے پاس جائیں تو وہ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں یا اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں. تو ایسی کتابوں کو ایپوکریفل کہا جاتا ہے. اوکے. ایپوکریفلز میں اس کو شامل کیا گیا، اور ویسے بھی اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ہی اسکرپچر سے خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی کچھ چیزیں تھیں جس کا جواب نہ تو کرسچینٹی کے پاس تھا نہ جوڈائزم کے پاس تھا. اسلام اس وقت آیا نہیں ہوا تھا، تو اس کو پھر جو ہے وہ اسکرپچرس میں سے، ہولی اسکرپچر میں سے نکال دیا گیا. 1947 سے پہلے تک تو جو ہے وہ شاید اس کی امپورٹنس تھی ہی نہیں. پھر ڈیڈ سی اسکرولز جب ملے ہیں تو پھر اس کی امپورٹنس ہوئی. اب ڈیڈ سی اسکرولز کیا ہے؟ اس کو سمجھو کہ یہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے ان ڈیڈ سی اسکرولز کو محفوظ کیا تھا، جس کو شاید بائبل سے، ہولی اسکرپچر سے، ان کتابوں سے بڑی شدید محبت تھی. پاسبلٹی ہے. اس وقت اس کو جو ہے وہ ڈیڈ سی اسکرولز میں جو ہے وہ رکھا گیا جس وقت شدید خطرہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ٹائٹس حملہ کرے گا اور وہ سیکنڈ ٹیمپل کو جلا کے ختم کر دے گا. یہ اس وقت کی موسٹ سیکیورڈ بک تھیں، موسٹ سیکیورڈ. اور اس وقت کے یہ وہ مینوسکرپٹس تھے جس میں آسمانی صحیفے جو سارے کے سارے موجود تھے. اب بھی ڈیڈ سی اسکرول مکمل طور پہ نہیں ملے، لیکن اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ مل چکا ہے. ہوا کیا کہ جس نے بھی اس کو سیکیور کیا اس نے اس کو بہت سائنٹیفک طریقے سے سیکیور کیا. یعنی وہ جو مرتبان ہیں جس میں ان کو رکھا گیا تھا اس میں ایک خاص قسم کی مٹی ڈالی گئی تھی جو ان کو ضائع ہونے سے بچاتی تھی. اور دوسرا ان غاروں کے اندر وہ ٹیمپریچر نیچرلی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جو سکرولز تھے جو کہ اس وقت کو پیپر کے اوپر ہیں، کچھ کھالوں کے اوپر ہیں، کچھ جو ہے وہ مختلف میڈیمز کے اوپر ہیں، اس میں کچھ جو ہے وہ اس میں 1-2 دھاتوں کے بھی ملے ہیں ٹکڑے. اوکے. تو وہ سارے جو سکرولز ہیں وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ خراب نہیں ہو رہے تھے ہزاروں سال میں بھی. اور وہ جو ڈیڈ سی اسکرولز ہیں وہ ملے بھی ایسے کہ 1947 کے قریب کہیں جو ہے وہ، یا اس سے کچھ 6 مہینے پہلے یا 6 مہینے بعد کو، وہاں پر 2 چرواہے تھے فلسطین کے قمران کی وادی میں. وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے تو انہوں نے غار میں ایسے ہی کھیلتے کھیلتے پتھر پھینکا تو نیچے سے ایسے آواز آئی کہ جیسے کوئی مرتبان ٹوٹا ہے. تو وہ جب وہ مرتبان ٹوٹنے کی آواز تھی تو وہ غار بھی آپ کو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑ میں سیدھا غار تھا، وہ نیچے تھا جیسے کنواں ہوتا ہے نا اسی طرح. یا ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے باولی کا، سیڑھیوں والا کنواں ایسے. تو وہ جو
اس طرف کی وہاں سیڑھیاں تو نہیں تھی، لیکن ایسا تھا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ڈھلان جاتی تھی کنویں کی طرح، تو اس کے اندر تھا اور اس کے اوپر سارا وہ بند بھی کیا ہوا تھا، اس کو مکمل سیکیور کیا ہوا تھا. تو چرواہے کا بچہ نیچے گیا، اس نے وہاں پہ وہ دیکھا اور ایک آدھ کو اس نے اسی اسکرپچر کو آگ لگا کے روشنی کر کے بھی دیکھا کہ یہاں تو بہت سارے مرتبان پڑے ہوئے ہیں. او مائی گاڈ. تو اس میں سے اس نے کو 3-4 اٹھائے، وہ اٹھا کے لے آیا. اس کے بعد میں تھوڑی سی کہانی اس لیے سنا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل تمہیدی آپ کو سمجھ آئے کہ بک آف اینوک ملی کیسے اور کیوں ملی. منظر عام پر اتنے سالوں بعد کیسے آئی، یہ بھی تو ہزاروں سال، جاننا کیونکہ وہ ضروری ہے. غائب ہو گئی تھی نا اس کے اصل اسکرپچر، پھر یہ ملی اور پھر اس کی اوتھینٹیکیسی کیسے بنی، اس ساری کہانی میں آپ کو کیونکہ سناتا بین ہوں. ہونے کے بعد منظر عام پر کیسے آئی، یہ بھی تو ٹاپک آف ڈسکشن ہے نا. اب وہ جو ڈیڈ سی اسکرولز جب ملے تو اس میں سے 4 رولز یا 4 اسکرولز جو ہیں اس بچے نے اٹھائے، جتنے وہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھائے اور وہ گھر لے گیا. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہودی جو تھے پرانے، ان کو بہت سارے علوم پڑھنے سے منع کیا ہوا تھا، بتایا تھا آپ نے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک چیز تھی، ایک تو وہ جو تھے وہ آرکیولوجسٹ تھے، دوسرے وہ جو تھے یہ انٹیکس کا کام کرتے تھے. تو وہ جو بچہ جو چرواہا تھا اس کا باپ اس کو لے کے گیا اس اسکرول کو ایک جیوش جو انٹیکس کا کام کرنے والا تھا، اس نے اس کو سمجھا نہیں. اس کے بعد اسے کسی اور نے بتایا کہ ایک اور ہے شخص، وہ بیسیکلی ہی از اے کابلر، ہی از ناٹ دی انٹیک شاپ اونر، لیکن وہ اس انٹیکس میں بہت مہارت رکھتا ہے اور وہ پرانے اسکرپچرز کا بھی جاننے والا ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ. تو اس اسکرپچرز کو پڑھنے والے نے جب وہ اسکرول دیکھے تو اس نے بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ دے کے، بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ، یعنی ڈالرز کے مقابلے میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو پاکستانی شاید وہ 1947 کے حساب سے کوئی 1 لاکھ کے قریب بنتا یا 50,000 کے قریب بنتا. اتنی کی رقم دے کے تو وہ اسکرولز، لیکن اس ٹائم پر بھی یہ ہیوی اماؤنٹ تھی اس وقت بھی. پھر اس نے جو ہے وہ خرید لیے. پھر وہاں سے وہ 4 اسکرولز جو ہیں اس کی خبر نیٹیوٹی چرچ سے ویٹیکن پہنچی، ویٹیکن سے وہ تل ابیب پہنچی. وہاں پہ جو اسکرپچرز کے جو پڑھنے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ کتابیں ہیں جو 4000 سال پرانی ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے یہ سارے صحیفے یہ ایک جگہ پہ ہیں. پھر وہ بات پھیلتی پھر وہ حکومتوں نے وہاں پہ آ کے ان غاروں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور پھر وہاں سے ڈیڈ سی اسکرولز میں سے جو ہے وہ تقریباً 4000 کے قریب وہ اسکرولز برآمد ہوئے، اور 4000 کے قریب اسکرولز میں 981 بکس ہیں، 981 کتابیں. اب یہاں پر ایک اور چیز بتاؤں، میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ اسلام اس وقت آیا نہیں تھا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث جو ہے وہ منسوب ہے اور اس کے راوی ہیں ابو ذر غفاری. اور ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے آدمی پہ سایہ نہیں کیا. ان کی ایک حدیث بڑی متواتر اور مستند سندوں کے ساتھ، جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے ایسکٹالوجی میں خاص طور کے اوپر. انہوں نے ایک دن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا تو رسالت مآب مسجد نبوی میں اکیلے وہ حنانہ کے ستون سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ آج میں رسول اللہ اکیلے ہیں تو میں ان سے وہ سوال پوچھوں گا جو میرے ذہن میں پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے رسالت مآب سے کچھ سوال کیے، اس میں ایک سوال اس بک آف اینوک اور ان اسکرپچرز کا بھی ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے ہماری کتابوں میں ذکر ہے. اور اس میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ نبی کتنے آئے؟ انہوں نے فرمایا آدم کے بعد 1,24,000. میں نے کہا یا رسول اللہ آسمانی کتابیں کتنی آئی ہیں؟ تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 104 کتابیں اور اس کے علاوہ صحیفے. ٹھیک ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. ٹھیک. کتاب اور صحیفے میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے بیٹا کہ کتاب ہوتی ہے ایک پورا ایک جو ہے وہ کرنالوجی کے ساتھ ایک پوری بک بڑا، اور صحیفہ ہوتا ہے وہ چند لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چند صفحوں کا بھی ہو سکتا ہے.
جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ صحیفہ جو 10 کمانڈمنٹس تھی جو نیلم کی وہ ٹیبلٹس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، سیفائر ٹیبلٹس کے اوپر، اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، وہ بھی تو صحیفہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے. تو یہ والی جو بک آف اینوک ہے یہ بھی یہ حضرت 30 صحیفے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے. اسی میں ذکر ہے، اسی حدیث کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جب انہوں نے پوچھا کہ جی کتنے صحیفے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر 50 اور ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے. اور یہ وہاں پہ ہی حدیث میں ذکر ہے کہ وہ آدم سے 7ویں تھے، آدم کے بعد وہ 7ویں تھے اور نبی تھے. قرآن پاک حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ دلیر بھی تھے اور صبر کرنے والے بھی تھے اور سچے بھی تھے. مختلف آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تعارف ہے 2 آیتوں میں بیسیکلی، ایک سورہ انبیاء میں ہے اور ایک اور صورت ہے مجھے اس کا ذہن سے نام اس وقت نہیں آ رہا. ان 2 صورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف ہے. رسالت مآب کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر 30 صحیفے تھے اور وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے پرعزم دلیر آدمی تھے. یہ بک آف اینوک کا تعارف حدیث میں موجود ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ جتاتا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں حقیقت کیا. بے شک ایسے ہی ہے. اب اس بک آف اینوک میں ایک اور راز ہے، ایک اور بہت بڑا راز ہے. اچھا، بک آف اینوک میں راز بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیشن گوئیاں تھی جو اب ثابت ہو رہی ہیں. بیٹا بالکل ایسی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر خیر بعد میں بات کرتے ہیں. یہ ذرا بات میں تھوڑی سی کنکلوڈ کر لوں کہ حدیث اور حضرت اینوک، حضرت عیسیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اصل کیا ہے، کیونکہ ہم اس کتاب کے باقی حصوں کو تو دیکھتے نہیں. ہم اس بک آف واچر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسے نیفلیم پیدا ہوئے، کیسے ان کے ریلیشنز تھے، لیکن وہ کیا تھا بیک گراؤنڈ سمجھنا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. باقی اس کتاب میں دنیا کا بہترین علم ہے، اسٹرونومی، علم فلکیات کو سمجھنا ہے. آپ بک آف اینوک سے زیادہ اچھا سمجھ نہیں سکتے کہ ستاروں کے کانسٹنٹ، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ تک تو بتایا ہے کہ آسمان میں کچھ جو ہے وہ ستارے ہیں جو گھوم رہے ہیں اور کچھ ستارے ہیں جو کانسٹنٹ ہیں. کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ پلانٹ کا تو تاثر آپ کے پاس آتا ہے یہ 200-300 سال پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے بک آف اینوک میں کانسٹنٹ اینڈ ویریئنٹ پلانٹ کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیلنڈر بنایا ہے، اور وہ کیلنڈر وہی ہے جس میں 12 مہینے ہیں، 4 موسم ہیں، اور جس میں ایک جو ہے نا موسم 91 ڈیز کا ہے. 360 ڈیز کا پورا کانسٹنٹ جو ہے کانسٹنٹ کیلنڈر سب سے پہلا انسانی تاریخ میں ادریس علیہ السلام کا ملتا ہے. آپ ان کو کیا صرف مطلب ہی واز ناٹ اونلی دا پروفیٹ، وہ ریسرچر تھے، وہ انوینٹر تھے، وہ رائٹر تھے، وہ کریٹر تھے، وہ بہت شاندار پرسنالٹی تھی. سر یہاں پر ہمیں جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے ان کو جو 4تھے آسمان پر اٹھانے کا واقعہ ہے وہ بھی پلیز بتائیے. میں اس پہ اوپر بھی آتا ہوں. وہ چلیں بک آف اینوک کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر کیونکہ ہم بات کریں نا حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدم سے 7ویں تھے، یعنی ان کی اولاد حضرت شیس کی اولاد، اور یرد ان کے والد کا نام تھا، یارد یا یرد جو ہے ان کے والد کا نام تھا. اور وہ جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک تقریباً اس سے تھوڑا سا پہلے تک وہ زندہ تھے. اور جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے دنیا میں قلم سے لکھنا جس بندے نے شروع کیا ان کا نام ادریس علیہ السلام ہے. سب سے پہلے کپڑے سی کے پہننے کا آغاز جس نے کیا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. ہمارے بچپن میں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ پہلے درزی جو ہیں درزیوں کا کام حضرت ادریس کرتے تھے، تو ہمیں صرف یہ بتایا جاتا، باقی کچھ نہیں بتایا جاتا کہ وہ اور کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے اللہ کی جو ویل تھی نا اس کو لاگو کرنا سکھایا تھا. یعنی جو پہلا آدمی جس نے اس دنیا میں ہونے والے ظلم کے اوپر جو ہے وہ لا بائنڈنگ جو ہے وہ سسٹم دیا تھا، جس نے قانون بنایا تھا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام. سبحان اللہ. قابیل کے بچوں کو زنجیریں پہنا کے قید کرنے کا جو آرڈر تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تھا.
دنیا میں جو نئے نئے گناہ، ایک میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہوں کتاب کبھی زندگی میں اگر ملے نا بیٹا تو ضرور پڑھنا، دی اوریجن آف اوریجن سن. آف سن. دی اوریجن آف سن پڑھنا، وہ بہت خوبصورت کتاب ہے کہ دنیا میں گناہ اترا کیسے تھا، کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا. قابیل نے پہلا قتل کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر یہ واچرز نے آ کے اور پھر یہ نیفلمز نے آ کے یہ دنیا میں جو ہے وہ مختلف طریقے کے جو ہے نا وہ سنز کو ایوالو کیا. ایسے اب اس میں بھی ایک اور چیپٹر ہے، اس میں ہمارے بھی لیے ایک اور مورل ہے. چیپٹر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے تو معصوم ہیں، ان کو تو گناہ ثواب کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. تو پھر یہ واچرز کون ہیں؟ یہ بھی تو فرشتے تھے. وہ ہاروت ماروت بھی جسے قرآن کہتا ہے لا ریب فی کتاب ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے اور وہ نیچے آئے اور انہوں نے جادو کی تعلیم دی. کیوں؟ اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بک آف اینوک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم ایسے ہی گزار دیں یا اس کے صرف واچرز کے اوپر بات کر لیں کہ جی واچرز کیا تھے، ان کے ریلیشنز کیا تھے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. یعنی آپ ادریس علیہ السلام کو سمجھیں کہ وہ کون تھے. ان کا جو تعلق ہے نا وہ 7 گارجین سے. قدرت کا نظام ہے. ہمیں 4 فرشتوں کا میجر کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ایسے ٹھیک ہے، 4 میجر فرشتے. اور اسی طرح 4 فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے. اینجل آف دا آرک، کہ وہ 4 فرشتے ہیں جو آرک میں اللہ کے بڑے قریب ہیں. مقرب فرشتے 4 ہیں. لیکن اس کے بعد جو اگلا اسپیکٹرم ہے نا 7 گارجینز، یہ پوری دنیا میں ہیونز میں جو پورا سسٹم چلاتے ہیں نا وہ 7 فرشتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے، تخلیق کا عدد ہے. 7 جنتیں، 7 زمینیں، 7 آسمان. لوگ جو یہ مس انڈرسٹوڈ بھی کرتے ہیں کہ 7 فالن اینجلز ہیں. نہیں، فالن اینجلز نہیں، دے آر نیئر ٹو دا گاڈ. ٹھیک ہے، وہ 7 فرشتے وہ ہیں. فالن اینجلز کی تعداد 7 نہیں ہے. وہ 200 تو وہ تھے جو نیچے آئے تھے. یہ جو ہے نیفلمز جن سے بنے ہیں اس میں سے تو 200 تو وہ تھے جو اوپر سے نیچے آئے تھے. اس کے اوپر میں نے کہا میں بات بعد میں کرتا ہوں کیونکہ یہ بات اگر ہم انٹرمنگل کرنا شروع ہو گئے نا تو یہ بھول جائیں گے. بالکل ٹھیک. حضرت ادریس علیہ السلام کی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون تھے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کے اوپر صحیفے جو اترے ہیں ان کا مطلب کیا تھا، اس میں بات کیا تھی، ان کا جو ہے ان کی چیزیں کیا تھی. یعنی ہم صرف ایک بک آف واچرز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ فرشتے آئے تھے اور وہ ان کے ریلیشنز تھے، وہ جینیٹیکلی چینج کر رہے تھے انسانوں کی چیزوں کو. وہ میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن وہ بالکل آخری چیپٹر ہے. اس سے بہت اہم چیزیں اس کتاب میں ہیں، اس سے بہت اہم چیزیں اس کتاب میں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسپرچولی جو اس کتاب کو اگر سمجھے نا اپنے اندر کی طرف جھانک کے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ اٹ از. پھر میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایتھوپین لینگویج میں ہے. اس ایتھوپین لینگویج کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، یہ بھی ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے. حضرت ادریس علیہ السلام واز بیسیکلی دی گارجین آف ٹریئرس. ان کا نام ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں بھی، ان کو محافظ بنایا گیا. محافظ کا جو لفظ ہے وہ کیا تھا؟ گارڈین یا گارجین آف دا ٹریئرس، اللہ کے خزانوں کے خزانچی کہہ لیں. یعنی جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ بادشاہی دی، جنات پہ حکومت دی، ان کو فرشتوں پہ حکومت دی تھی. اچھا، ان کے وہ جو 7 گارجینز تھے جن کو مطلب گارجینز آف دا ہیون کہتے ہیں، گارجینز آف دا ڈیوائن کہتے ہیں، کہ وہ جو 7 گارجین فرشتے جو تھے ان کی جو ان کا جو کنیکشن تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے تھا. بھائی نبی ہے، صحیفے آئیں گے تو کوئی فرشتہ ہے وہی تو آئے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے وہی جو اللہ کا پیغام لے کے وہ تو نبی کے پاس آئے گا نا. تو اس فرشتہ وہی سے بھی ان کا تعلق تھا. اور چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ڈیڈیکیٹڈ پاورز دی گئی تھیں اس دنیا میں جو نیگیٹیوٹی کا اور پازیٹیوٹی کا امبیلنس ہو چکا تھا. یعنی دنیا میں گناہ بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا تھا، دنیا میں بت پرستی بہت تیزی سے ایوالو ہو رہی تھی، دنیا میں بہت کچھ بن رہا تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کو ایک سٹاپ لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا.
اس تناظر میں اگر آپ بک آف اینوک کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ واٹ اٹ از، کیونکہ اس بک آف اینوک کے بارے میں خود حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ بہت بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. یعنی وہ کتاب اتاری اس دور میں گئی تھی، اس دور کے لیے گئی تھی، اس دور کی چیزوں کے لیے. نبی اللہ کی چیزوں کے خلاف نہیں کرتا، جا سکتا. اللہ کی ڈیڈیکیٹڈ پاورز کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے. وہ جو اسپرچول کنیکشن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو ڈیوینٹی اور اللہ کا جو ہے وہ تعارف نہ ہو. حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ ساری طاقتیں تھیں. کیوں؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے حضرت قابیل کی جو اولاد تھی اس کو جو ہے وہ چین کر کے گرفتار کیا، سزا دیا. وہ لوگ جو شراب پی رہے تھے ان کو جو ہے، وہ لوگ جو اڈلٹری میں تھے ان کو پکڑا کرٹیل کیا، سارے کا سارا جوڈیشل سسٹم وہ ہینڈل کر رہے تھے. بیسیکلی اللہ کے جوڈیشل سسٹم کو جو نبی ہینڈل کر رہے تھے وہ ان کا نام ادریس علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، وہ عام سی پرسنالٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی پرسنالٹی. یعنی 30 صحیفے، 30 جو ہے وہ کمانڈمنٹس جو اللہ نے ان کو دیے، وہ صرف ایک بارے میں تو نہیں تھے. اس میں آنے والے وقت کی ساری پیشین گوئی ہیں، اس میں آسمانوں کے راستے ہیں، اس میں آپ کے پورے گیٹ ویز کا پتہ ہے کہ کون سے آسمان کا راستہ کہاں جاتا ہے، کس طرف ہے. آسمان کے جو ڈیوائن ٹریولز ہیں، ذوالقرنین کو تو 7 میں سے 3 دیے تھے، یہ 7 کے حکمران تھے. اوکے، یہ 7 کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے تھے. اس بک آف اینوک کو سمجھیں، آپ کو اس کے اندر بہت کچھ ملے گا. یعنی اس میں اس جگہ کا بھی ذکر ہے کہ جس کے آگے روشنی بھی ٹریول نہیں کرتی. وہ میں بعد میں بات ہوں کہ وہ کیا ہے، کہ سیکوینس وائز سارا سمجھتے ہیں. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ ساری طاقت، ڈیڈیکیٹڈ طاقت دے دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، تو پھر وہ ڈیڈیکیٹڈ پاورز جو ہیں وہ ان کو استعمال کیا. اب جہاں پہ ان کے آسمان کے اوپر جانے کا حکم ہے تو وہ فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. اب میں آپ کو حدیث کے لفظ سنواتا ہوں، جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وہ حدیث جو ابو ذر غفاری سے منسوب ہے، جو انہوں نے روایت کی ہے. اس کے ایک لفظ ہیں کہ ادریس نے جو فرشتوں سے سیکھا، اس نے اس سے بہت کچھ سمجھا، اور اس نے جو کچھ سمجھا اس نے اس سے بہت کچھ دیکھا. ٹھیک ہے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے استعمال کیا. یہ جملے سمجھیے ان کا سینٹیکس. انہوں نے جو فرشتوں سے سنا اس سے انہوں نے بہت کچھ سمجھا، اور جو انہوں نے سمجھا اس سے انہوں نے بہت کچھ دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے استعمال کیا. یعنی جو ایکسپیرینس کیا اس کو پریکٹیکل بھی کیا. اب ایک اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بک آف اینوک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا. آسمان کا پردہ ہٹا دیا تھا، یعنی وہ آسمانوں کے اندر تک دیکھ رہے تھے. اس لیے تو علم فلکیات کے اوپر ان کی جتنی ریسرچ ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے تو انہوں نے سارے سیاروں کے بارے میں بتایا کہ فلاں ہے فلاں ہے. یعنی بک آف اینوک کو آپ دھیان سے پڑھیں، ایک بلیک ہول کا کانسیپٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جس پردے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پردہ ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، بلیک ہول ہوتا کیا ہے؟ بلیک ہول تو اب چند سالوں پہلے سائنٹسٹ نے یہ پہلی 4000 پکچر سال کھینچی پہلے ہے. کی بات ہے. یعنی بلیک ہول ہوتا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، روشنی بھی باہر نہیں جاتی. بک آف اینوک میں لکھا نہیں ہوا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے روشنی بھی باہر نہیں جا سکتی. بلیک ہول بلیک ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ روشنی کو، حرارت کو، اور جو ہے وہ گرمی کو باہر ہی نہیں جانے دیتا، وہ اپنی ذات تک رکھتا ہے. یہ وہ پردہ ہے. تو ہو سکتا ہے ہم کسی بلیک ہول کے اندر رہ رہے ہوں. اس کی مسٹریز پہ ہم نے بھی بات کی تھی، جس کے اوپر جو ہے بلیک ہولز بیٹا دنیا میں بہت بڑے ہیں. یہ بک آف اینوک میں
یہ ادریس علیہ السلام کو اگر آپ سمجھیں گے نا ہوں، تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کتنی بڑی کتاب اور ہے. کتنی ڈائیورس اس باتیں کے ہیں اس اندر میں. بہت کچھ ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. یعنی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے آسمانوں کے سفر پہ گئے. اور جب آسمانوں کے سفر پہ گئے تو ایک سفر نہیں ہے، ان کے کئی سفر کا ذکر ہے، کئی سفروں کا، ٹریولز. ہوں، اور اس میں جو ان ٹریولز کے بارے میں ایک گریک لفظ یوز ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب ہی انٹر گلیپٹیکل ٹریول ہے. اوکے. اس کا مطلب یہ والا ٹریول نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھے اسلام آباد چلے ہوں، گئے، وہ والا سفر نہیں، یا آپ نے شپ پہ سفر کر لیا یا آپ نے جہاز پہ سفر کر لیا. نو، جو لفظ اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دس از دی انٹر گلیپٹیکل ٹریول. پھر وہ دنیا میں پھرے، پھر انہوں نے وہاں پہ چیزوں کو دیکھا، پھر انہوں نے جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم نے علیہ کہا ہے کہ انہوں نے وسلم. دیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے سنا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، سنا، ایسے ہی ہے، سمجھا اور دیکھا اور پھر اس کو استعمال کیا. تو اس بالکل. کا مطلب ہے کہ ان کا فرسٹ ہینڈ نالج تھا، انہوں نے زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دور میں تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے جو ہے وہ پردہ کر چکے ہوئے تھے. اور یہ بھی لیکن کہتے ہیں کہ بک آف اینوک میں حضرت نوح علیہ السلام پہ جو عذاب آیا تھا وہ اس کے بارے اس میں کی بھی بتایا کشتی گیا کا ہے. ذکر ہے کہ وہ سمندر وہ کیوں ہوگا، حل وہ کیوں ہوگا. میں بک آف واچرز کی بات ہوں، کرتا ہوں نا، تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بک آف واچرز میں یہ کیوں کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے گئے تو وہاں پہ ان کو روشنی میں جو ہے وہ گائیڈنس ملی. اس روشنی کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے باپ تک پہنچے. تو ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ اب دنیا میں جو ہے وہ بتا دو نوح کو کہ اب عذاب آئے گا اور اس کے لیے کشتی بنائے. کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا جس نے دیا تھا، یہ مفروضہ ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا آئیڈیا دیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے ذریعے سے، جو ان کی اولاد یعنی تیسری چوتھی پوچھ تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان کے پوتے تھے، ان کو کہا تھا کہ اب تم اب وقت آ گیا، اب کشتی یعنی بناؤ. انہی کے فیملی ٹری میں سے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ آتا ہے بیٹا. یہ جو ان کا جو ہے اوپر فوت ہونے کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کا آخری ٹائم آیا نا، جب ان کا آخری ٹائم تو ہر دنیا نے جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. ذائقۃ الموت. حدیث کے لفظ ہیں کہ کلو نعمت لا محالہ زائل، کہ ہر نعمت ایک وقت میں ضائع جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو جب ان کا آخری وقت آیا نا تو ان کے اندر میں دیکھو خیال بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ان کا خیال یہ آیا کہ میں ان سارے واچرز، یہ جو اپنا گارجینز ہیں، ان گارجینز کے ساتھ میرا تعلق ہے. تو وہ گارجین جس کا نام جو ہے وہ بائبل میں بھی اور ایک اور جگہ جو ہے وہ روایات میں اوریل آتا ہے. وہ جو اوریل فرشتہ جو ان سے باتیں کرتا تھا، یعنی وحی لے کے آتا تھا، اوریل کو انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا ملک الموت سے ملوں، اس فرشتے سے ملوں جو جان قبض کرتا ہے، اور اس سے جا کے پوچھوں کہ میری زندگی کے جو ہے نا آخری ٹائم کب ہے، تاکہ میں اس سے پہلے اپنی چیزیں پلان کر جاؤں. اس نے ان کو ساتھ لیا، چوتھے آسمان پہ چلے گئے. چوتھے آسمان پہ جب ان کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے، تو اسرائیل نے کہا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کی جان یہاں پہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، اور میں تو اس بات کو سوچ رہا تھا کہ آپ زمین پہ ہیں، آپ چوتھے آسمان پہ آئیں گے کیسے کیسے؟ پہنچیں گے؟ تو گاڈ ہیز ہز اون پلانس. وہ اوپر چلے گئے اور وہیں پہ ان کی جان قبض کی گئی. اب یہاں ضمناً ایک اور واقعہ ذکر کروں. رسالت مآب سرور صلی اللہ انبیاء علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر آپ کو 1,24,000 نبی سمجھ نہیں آتے، کیونکہ گیٹ وے ٹو دا پروفٹ ہوڈ وہ سرور انبیاء ہیں، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے، ان کے بغیر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ سکتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے اوپر جو کام کیا، جو انہوں نے فرمان ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ چوتھے آسمان پہ میری ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. معراج کے سفر میں چوتھے آسمان کا ذکر ہے.
ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ رسالت مآب سرور صلی اللہ انبیاء علیہ وسلم کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حدیث کے لفظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بائبل ہے ایتھوپین، اس میں بک آف اینوک ہے نا، ایتھوپین بائبل ہے، اور یہ لکھی بھی جو ہے وہ حبشہ کی پرانی لینگویج ہے، جو ایتھوپیا حبشہ اس کی پرانی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، یعنی سارے اسکرولز آف ڈیڈ سی جو ہیں وہ کسی اور زبان میں، اور یہ ایک جو ہے نا وہ یہ 30 صحیفے جو ہیں یہ بیسیکلی ایتھوپین لینگویج میں، قدیم زبان میں۔ ایتھوپیا کا کنگ کا نام کیا ہے؟ نجاشی۔ ہجرت حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت، ایتھوپین کنگ جو نجاشی ہے اس کو جو سرور انبیاء صلی سرکار اللہ ختمی علیہ وآلہ مرتبت وسلم۔ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا ہے، اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ رسالت مآب نے کس محبت کے ساتھ نجاشی کو مخاطب کیا ہے اور کس پیار سے، یعنی باقی بھی خط موجود ہیں لیکن جس طرح کا خط رسالت مآب نے نجاشی کے نام لکھا ہے، جتنی محبت سے اس کا نام لیا ہے، اٹ واز ڈیفینیٹلی سم تھنگ۔ وہ لہجہ دیکھیں نا، لفظ بیٹا وہی ہوتے ہیں، لہجے اس کی سنٹیکس کو بدل دیتے ہیں۔ تو رسالت مآب نے جس طرح اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ لکھا کیا تھا اس خط میں؟ میرے بھائی نجاشی کے نام، اوہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں آگے چل کے ایک لائن آتی ہے کہ تمہارے نبی نے، حالانکہ وہ کرسچن ہے، اور اس کانٹیکس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، تمہارے نبی نے تمہاری کتاب میں میرا ذکر کیا ہے، وہ نبی کہ جس کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے اونچی جگہ کے اوپر اٹھا لیا، ان کو جو ہے وہ ہائر جو ہے اس کے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس میں ذکر آتا ہے اسپرچولی، اور قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچینٹی تو اس بات کو مانتی ہے کہ ہی واز کروسیفائیڈ، اور وہ 3 دن کے بعد زندہ ہوئے تھے۔ وہ زندہ آسمانوں پہ تو نہیں اٹھائے گئے تھے، وہ تو اسلام کہتا ہے، وہ تو اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا۔ عیسائیوں کی کسی کتاب میں یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے، اور اس دور میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس دور میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی کسی کتاب میں کروسیفیکیشن کا تعلق تھا۔ کون سے نبی کے بارے میں ذکر ہے؟ دیٹ واز ادریس حضرت علیہ ادریس السلام۔ علیہ السلام۔ نجاشی کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی۔ نجاشی بہت سمجھدار آدمی تھا، اور یہ نجاشی کی لیگیسی میں، ضمناً یہ بات تھوڑی سی ادھر ہوگی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نجاشی کی لیگیسی میں ایک ایسی خاتون ہے جس کا امپیکٹ پورے اسلام کے اوپر ہے۔ وہ کون؟ بی بی فضا سلام اللہ علیہ، نجاشی کی لیگیسی ہے، حبشہ کی ملکہ ہے، اور وہاں پہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا سنا، نبوت کا سنا، نبوت کے پاس آ گئیں اپنی بادشاہی چھوڑ کے، یعنی شی واز دا کوئین، حبشہ کی ملکہ تھیں، اور اپنی بادشاہی چھوڑ کے، اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے رسالت مآب کے پاس آ گئی، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کائنات میں رسالت مآب سے بڑا کوئی ایسا گھر ہو ہی نہیں سکتا جو آنے والے کی ایسی عزت کرے۔ بی بی فضا کا مقام صرف بتا رہا ہوں، بعد میں پھر بک آف اینوک پہ واپس آتے ہیں۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ رسالت مآب ان کو کہتے ہیں بیٹی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے ہمیشہ ان کو بیٹی کہہ کے پکارا ہے۔ مولا علی نے بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ رسالت مآب کی جو بیٹی ہیں مالکن، انہوں نے ہمیشہ ان کو بہن کہا کے پکارا ہے۔ مولا حسن، مولا حسین، مولا عباس، پاک بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہ، مولا علی کی اولاد نے ان کو ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا ہے۔ کیا پرسنالٹی اور کیا خوش نصیبی ہوگی ان کی۔ وہ بی بی فضا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسن حسین کی اولاد نے ان کو ہمیشہ دادی کہہ کے پکارا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے ان کو دادی کہہ کے پکارا ہے۔
کتنی بڑی پرسنالٹی ہے بی بی فضا اس نجاشی کی لیگیسی میں. unimaginable. یعنی یہ نجاشی آپ عام سا بادشاہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہی واز سم تھنگ، ہی واز ریلیٹڈ ٹو دا پروفیٹ ہوڈ. وہ اپنے دین کا، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نجاشی ان بادشاہوں میں سے تھا جس کی تاریخ میں کہ وہ کبھی بت پرست نہیں رہا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. He was never been the idol worshipper. تو رسول اللہ نے اس کی اولاد کے ساتھ کرنا تھا. پھر بی بی فضا کا دنیا سے جانا بھی، یعنی بی بی فضا صرف زندگی میں نہیں، ان کا دنیا سے جانا بھی ایسا زبردست ہے. وہ شام میں آخری وقت آ گیا، پردیس ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، سارا علاقہ دشمن ہے، سارا علاقہ دشمن ہے. وہاں پہ فوت ہوتے ہیں. امام باقر یہاں سے نکلتے ہیں، امام باقر علیہ السلام مدینے سے، اور وہاں پہنچتے ہیں. بالکل آخری ٹائم ہے بی بی فضا کا. ان کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں، ان کا سار گود میں رکھتے ہیں. بی بی فضا کلمہ پڑھتی ہیں اور جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. کچھ روایتیں یہ ہیں کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور کچھ روایتیں ہیں کہ مولا باقر نے دیا. لیکن بہرحال جو ہے وہ بی بی کو غسل دے کے کفن پہنا کے جب جنازے کا ٹائم آتا ہے نا، تو اتنی دیر میں حبشہ کا بادشاہ جس کا نام یاقوت ہے، حبشہ کا بادشاہ یاقوت اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اسے امام باقر روک کے کہتے ہیں کہ میری دادی کا جنازہ ہے، ذرا مجھے میرے جنازے میں شریک ہو جاؤ. اس وقت تک حبشہ مسلمان ہو چکا تھا. اس وقت تک حبشہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل چکا تھا. یاقوت مسلمان تھا، یاقوت مسلمان تھا. یاقوت آتا ہے، پیچھے اس کی فوج صفے بنا لیتی ہے، وہ امام باقر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. امام باقر پیچھے منہ کر کے اسے پوچھتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھا دوں؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں، یاقوت کہتا ہے کہ جی آپ کی دادی کا جنازہ، آپ وارث ہیں، آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یہ تو وارثوں سے پوچھا جاتا ہے. تو اس کو یاقوت کو آگے کر کے کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، یہ وہ جو تجھے بچپن میں چھوٹا سا چھوڑ کے آئی تھی، یہ تیری ماں ہے، یہ بی بی فضا. کیا کنیکشن ان کا ٹھیک ہے. ان کا نام میمونہ تھا اس وقت، اور پھر رسالت مآب نے ان کا نام فضا رکھا. تو یاقوت نے اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کی ہے. یہ اعجاز ہے امامت کا، یہ معجزے ہیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے. یہ آپ مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ گھر کیسے لوگوں کی عزت رکھتا ہے. یعنی کائنات میں اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو کائنات کے سارے ڈگنیٹرز اپنے گھر کا فرد کہتے ہیں. آئی تو وہ مہاجر تھیں، ہجرت کر رہی تھی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی تھی. یعنی انہوں نے اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی بادشاہی چھوڑی، اور اللہ نے انہیں وہ بادشاہی عطا کر دی جو کائنات میں کسی کو نہیں دی. یہ جو بی بی فضا کا روضہ علیحدہ ہے نا، اس نے بنوایا تھا یاقوت نے. ہی واز دا کنگ. اس دور میں حبشہ کا بادشاہ تھا، اور وہ کہیں سفر پہ نکلا ہوا تھا. شام سے گزرتے ہوئے اس کو اپنی ماں ملوا دی. یہ اعجاز ہے. اب واپس آتے ہیں جی اس ٹاپک کے اوپر، جہاں پہ یہ رسالت مآب کا جو کنیکشن ہے نا نجاشی سے، اس میں حضرت ادریس کا ذکر ہے بک آف اینوک میں. اس لیے وہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تعلق نجاشی سے بنتا ہے، یہ ایتھوپین بائبل ہے. یہ بک آف اینوک کے کتنے راز اور کتنے پہلو کھل رہے ہیں. ایتھوپین بائبل جو ہے یہ بیسیکلی وہ ہے کہ جو پرانی زبان میں تھی، اور انہوں نے اس کو نکالا، اور پھر جو ہے وہ لوگ تو اس کو پڑھتے تھے کیونکہ کرسچین ٹیمپل نے بظاہر اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا، لیکن انہوں لوگوں نے، ایتھوپینز نے اس کو خارج نہیں کیا تھا. they were actually reading and practicing book of Enoch. وہ اس کے مطابق اپنی چیزیں کرتے تھے، اس کو پریکٹس کرتے تھے. اس لیے جب ڈیڈ سی اسکرولز میں بک آف اینوک کے کچھ چیپٹر ملے اور وہ پرانی جو ایتھوپین لینگویجز میں تھے، تو پھر یہ کنفرم ہو گیا، یہ ریالٹی ہو گئی کہ اٹ واز دا پارٹ آف اسکرپچرز. چونکہ اس کے اندر موجود کچھ چیزوں کے جواب نہیں تھے چرچ کے پاس یا ریبائز کے پاس، تو انہوں نے اس کو اسکرپچر سے خارج کر دیا تھا. یہ آج آ کے 1947 کے بعد یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ یہ 4000 سال پرانی کتاب جس کے بارے میں ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے،
یہ آنے والے بہت دور کے لوگوں کی وہ دور آ گیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کے اسکرپچرز تھے، سارے جادو کی وہ جو بکس تھیں، وہ ساری اپنے تخت کے چھپا لی نیچے، تھی. وہ چاہتے تو ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چھپا دی گئی. وہ اس دور میں نکلیں گی اور اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے گا. اسی طرح بک آف اینوک نے بھی اس دور میں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہونا تھا، اس لیے یہ درمیان کے ٹائم میں چھپا دی گئی. اور یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس بک میں جو آسمانی راستوں کا بتایا گیا ہے وہ امریکہ میں جو سومیرین ٹیبلٹس ملی ہیں جو ڈھونڈی گئی ہیں امریکہ میں نہیں ملی، وہ عراق اور فلسطین کے انہی علاقوں میں تھیں جن کے اوپر انویژن ہوتا رہا ہے. یہ جو عراق میں امریکی فورسز آئی تھیں وہ صرف تیل کے لیے تھوڑی آئی تھیں، اس کے پیچھے اصل راز جو کہا جاتا ہے وہ یہی سومیرین ٹیبلٹس تھیں، جن کے اندر جن کو ڈی کوڈ کر کے آسمان کے راستوں کی ٹریولنگ اور اس کے علاوہ ان پورٹلز کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں ہے، جس کے اوپر کام چل رہا ہے. اسی لیے تو ایتھوپین بائبل کے وہ نسخے اب پرنٹ ہو رہے ہیں. یعنی بک آف اینوک جس کو اسکرپچر سے بھی خارج کر دیا، جس کو آسمانی کتابوں سے بھی خارج کر دیا، آج فورٹریس پریس انگلینڈ اس کو چھاپ رہا ہے. فورٹریس پریس انگلینڈ جو مطلب ان کا رائل پریس ہے، وہ ان کو چھاپ رہا ہے. آج اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ اسکرپچر ہی نہیں تھی تو کیوں اتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر وہ ہمیں یہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تو وہ کیسے، یعنی جب میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے مادی جسم سمیت آسمان کے اوپر گئے تو وہ کیسے گئے، جن طریقوں سے گئے وہ ان ٹیبلٹس میں ہی تو ہے. بالکل صحیح، طریقوں سے گئے وہ ٹیبلٹس میں. جو پورٹلز اور ڈائمنشن اس میں بتائی گئی ہیں. ضمن کی ایک اور بات کروں کہ آصف برقیہ کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، کہ جس کے پاس جو ہے وہ قلیل من علم کتاب. وہ کون سی کتاب تھی جس کا ان کے پاس علم تھا؟ قرآن تو آیا نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ تو باقی کتابیں تو تھیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، وہ بہت پرانے تھے. کون سی کتاب کا علم سوال تو ہے. بک آف اینوک. آصف برقیہ کے پاس اس بک آف اینوک کا کچھ نالج تھا، اس لیے اپارٹس بھی سمجھو، اپارٹس بھی جو ہے نا وہ سائنس کا بہت بڑا بہت اہم سبجیکٹ ہے. اپارٹس کیا ہے کہ ایک چیز یہاں موجود ہے، اس کو دنیا میں کسی کونے پہ ٹرانسفر کرنا. اس کے اوپر کام کیا ہے البرٹ آئنسٹائن نے، انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. یعنی ایک چیز یہاں موجود ہے، فزیکل ہے، اور اس کو انرجی میں کنورٹ کیا، اس انرجی کو پوری دنیا میں کسی بھی ڈائمنشن میں بھیج کے دوبارہ میٹر میں کنورٹ. وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ بھی اسی اسکل سے گیا تھا. آصف برقیہ لایا تھا نا. تو آصف برقیہ کو یہ علم کس نے دیا تھا؟ بک آف اینوک. آپ اس بک کو عام سی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، جو وہ مل گیا جی، وہ ڈیڈ سی اسکرولز مل گئے تو اس میں یہ سارا ہے. یہ اصل میں تو یہ وہ ہے، یہ راز ہے معراج کا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ایویڈنس کہہ لیں، راز کہہ لیں کہ کیسے ٹریول ہوتا ہے. اگر آپ کو اوریل سمجھ آ جائے جو حضرت ادریس کو لے آیا ہے، تو اوریل جس کا نوکر ہے، جس کو جبریل کہتے ہیں، اینجل گیبریل کی طاقت کیا ہوگی جو سرور انبیاء کو لے گیا اور پھر اس پردے تک لے گیا جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا. یہ بک آف اینوک میں اس پردے کا ہی تو ذکر ہے کہ جس سے روشنی بھی پار نہیں جاتی، جہاں پہ آ کے جبرائیل کی بھی بات ہو گئی تھی کہ بس مالک اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اس سے آگے کے راستے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھے تو آگے گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے آگے کا راستہ خود پتہ تھا تو آگے گئے نا. اگر جبرائیل گائیڈ کے ساتھ ہی چل رہے تھے تو گائیڈ کی تو بس ہو گئی تھی، براق بس ہو گئی تھی، ملٹیپل لائٹ. تو وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اب یہ لوگوں کو ایک اور چیز، یہ سومیرین ٹیبلٹ سے اگر یہ ڈھونڈ بھی لیں، فرض کیا کہ پورٹل مل بھی جائیں، کر بھی لیں،
وہ پردہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کا ذکر حدیث میں سرور انبیاء صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم نے فرمایا ہے، اس پردے کو کراس کیسے کریں گے جس سے نہ روشنی باہر جاتی ہے، نہ حدت باہر جاتی ہے، نہ کوئی اور چیز باہر جاتی ہے. وہ پردہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کی لیئر سے باہر نکل جاؤ. اقطار لیئرز، قطار یعنی لیئر سے باہر نکل کے دکھاؤ. تم نہیں نکل سکتے جب تک وہ خود نہ لے کے جائے. بے شک. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اینشینٹ اسکرپچرز پڑھنے پڑتے ہیں کہ کہاں سے اس کا جواب نکلے گا. معراج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سوورینٹی کا سفر ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ جی رسالت ہم آپ کو وہ لے گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی 1,24,000 نبی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکیں، اور وہ جو صرف ڈاکیہ ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے لیکن نبی تو نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کسی نبی جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، جتنی بڑی مرضی منزلت پہ ہوں. تو نبی اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کا کیا مقام ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے ہو جائے گا، اور وہ پتہ نہیں کون کون سی. بیٹا میرا عقیدہ، میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ ان ساری چیزوں کو مان نہیں سکتی. نہ اس کو مان سکتی ہے کہ وہ جی وہ قلم نکالا اور دھویا، میں مانتا ہی نہیں ہوں. میری اندر کی محبت نہیں اس کو مان سکتی. نہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے گلے سے لگایا اور کہا کہ وہ بھینچا اور کہا یہ بیٹا میں نہیں مان سکتا. مطلب میں اپنا فون 220 کے علاوہ ٹرانسفارمر پہ لگاؤں تو پھٹ جائے گا. وہ جس کو مدینہ العلم بنا کے بھیجا تھا، وہ مطلب ڈاکیہ جو ہے وہ خط لے کے آتا ہے لیکن اس کو یہ تو نہیں پتا خط میں کیا لکھا ہوا، جب تک کہ وہ مالک خود کہے کہ یار ہے ان پڑھ کے بھی سنا دے. ڈاکیہ تو بند ڈاک لے کے آئے گا. پڑھنا تو ہم نے جس کے نام ہوگا. جبرائیل کو یہ تو نہیں پتا ہوتا تھا کہ قرآن پاک کے مطلب جو ہے وہ تو لے آتا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا ہے. یعنی بڑی آسان لفظوں میں جب الف لام میم آئی نا تو جبرائیل نے کہا الف، تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا لام، انہوں نے کہا عالم تو میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا میم، انہوں نے کہا عارف تو مجھے سمجھ ہے. تو جب الف لام میم کا ترجمہ جبرائیل کو نہیں پتا اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتے ہیں. کم ٹو دا پوائنٹ، یہ میرے ٹچی پوائنٹ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر گفتگو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. رسالت ہم آپ کو سمجھیں گے تو آپ کو باقی نبی سمجھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بک آف اینوک کا مین چیز ہے. رسالت ہم آپ کو سمجھیں. معراج کا جو پہلا آدمی جو دنیا سے باہر گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اب جو لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ شاید جو ہے وہ خواب میں تھا یا کچھ تھا، تو انہوں نے بک آف اینوک تو ہی پتہ لگ گیا کہ یہ خواب میں نہیں ہوتا، خواب میں کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں جی اس بک آف اینوک کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی جائنٹ کریچرز، عجیب و غریب مخلوقات، اس میں ڈسکشن آف دا ڈیمنز بھی ہے، اس میں ڈسکشن آف دا جائنٹس بھی ہے، اس میں واچرز بھی ہیں، اس میں فالن اینجلز بھی ہیں. اور اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب آنے کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیوں آئے گا. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو حضرت ادریس علیہ السلام وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ وہ پردہ کر گئے تھے، پھر ان کو اس طرح جو ہے انہوں نے ہی بشارت دی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے آنے والے جو سیلاب تھا اس کی وجہ بھی تھی. اب میں فالن اینجل کا ذکر کرتا ہوں تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیلاب آنا کیوں ضروری تھا. اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے مکالموں کا ذکر ہے جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوئے. اب اگر آپ کو وہ اس قرآن پاک کی اس آیت کا ذکر نہیں نہ سمجھ آتی، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق میں سورہ بقرہ کا کوئی واقعہ ہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا. یعنی اگر فرشتے بالکل ہی سمن بکمن تھے تو وہ اللہ سے جو گفتگو کر رہے تھے، جو بتا رہے تھے کہ یا اللہ، مطلب آپ اس کو آسان لفظوں میں پنجابی کو بڑے جڑے وڈے سیانے ہو رہے سن، جو خالق کو بتا رہے تھے کہ یہ جو تو نے بنایا ہے اس میں یہ رفٹ آ سکتے ہیں. مطلب پراپر ڈسکشن ہو رہی تھی اللہ اور فرشتوں کے درمیان. وہ جو ڈسکشن ہے،
اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کو باقی ڈسکشنز بھی سمجھ آ جائیں گی. فالن اینجلز بھی سمجھ آ جائیں گے کہ فالن اینجلز ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ نے, دیکھیں اللہ نے فرشتوں میں بھی کیٹیگریز کی ہوئی نا, کچھ کو شعور دیا, کچھ کو نہیں دیا, کچھ کو کچھ چیز. یعنی فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ کو کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے. کچھ فرشتے ایسے تھے نا جس کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا, جو باہر پھرتے تھے, جانتے تھے. یعنی ان فرشتوں میں ایک جن بھی ملا ہوا تھا جس کو عزازیل کہتے ہیں. وہ جن گیا یہاں سے عبادت کرتے 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 وہ اللہ کے قریب ہوا. اب اس کو ایک یہاں پہ ایک جملہ صرف ایک ویسے ہی سینٹینس کہہ کے تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو تھا نا, وہ جو جن, وہ قربت کس لیے کر رہا تھا؟ عبادت میں ملنے والے ریوارڈ کے چکر میں. اس کی نظر اللہ کی عبادت وحدانیت پہ نہیں تھی, اس کی اس انعام پہ نظر تھی کہ میں نیک ہو جاؤں گا, میں پاک ہو جاؤں گا, میں پاک ہونے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا. اللہ نے تو سب پتا تھا نا, میں 70,000 سال کا سجدہ کروں گا, یہ کروں گا, تو اس کے بعد اللہ مجھے جو ہے وہ مزید مرتبے دے دے گا اور میں بڑا سیٹل ہو جاؤں گا, میں وہ فرشتوں کا استاد بھی بن گیا. لیکن جب انسان کو خلیفہ بنایا تو محرومی کا بھی فیکٹر آ گیا نا. اصل پرابلم یہاں ہوئی, یعنی اس کی عبادت تھی اس عہدے ملنے کی, وہ عہدہ اس کو ملا نہیں, آدم علیہ السلام کو مل گیا. تو جس سلسلے میں جس صلے کی چاہ میں اس نے اگر اس کی عبادت ہوتی اللہ کے لیے تو اس کے اندر یہ جذبہ کبھی بھی نہ آتا. اس کو ہم جیلسی کہہ لیں, محرومی کہہ لیں. جیلسی کیوں آئی؟ کہ وہ عبادت گزار نہیں تھا, وہ آپ عبادت گزار بنا ہوا تھا. سمجھنے کی بات ہے. میں یہ جملے اسی لیے بڑے ٹھہر کہ وہ عبادت گزار اندر سے نہیں تھا, وہ عبادت گزار بنا ہوا تھا. پھر جب اس کو وہ صلہ نہیں ملا وہ لڑ پڑا. اب اس نے اللہ کو جو ہے وہ آفر بھی تو دی تھی کہ یہ سجدہ نہیں کروں گا, باقی ساری زندگی میں تیرا عبادت گزار ہوں. اللہ سے تو لڑائی نہیں ہوئی, لڑائی تو آدم علیہ السلام سے ہوئی. اور آدم علیہ السلام میں کیا تھا؟ فنفخت فیہ روحی, اللہ کا امر تھا. آدم کے جسم کو تو سجدہ نہیں تھا, وہ تو اس امر کو سجدہ تھا جو اللہ کا تھا. اور آدم کو بنایا کس میں تھا؟ شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیسیکلی تو وہ رسالت مآب کی شبیہ کے آگے کھڑا ہوا, رسالت مآب کی شبیہ کے آگے کھڑا ہوا, اللہ نے الٹا دیا. یہ کائنات کا سیکوینس یہ چلتا ہے کہ جو بھی سرور انبیاء اور ان کے گھر کے سامنے سے جو ہے وہ کھڑا ہوگا وہ الٹا دیا جائے گا. جو بھی عبادت گزار نہیں ہوگا, عبادت گزار بنا ہوگا, وہ رسالت مآب کے گھر کے آگے کھڑا ہو جائے گا. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا بیٹا, یہ اصول ہے, یہ اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان فرشتوں نے اعتراض کیا اللہ کی تخلیق کے اوپر تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ علم آدم اسماء کلھا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. اسماء کون سے تھے؟ وہی جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے تھے. ان کا تعارف کرایا کہ یہ کیوں لکھے ہیں, کن کے نام ہیں. جن کا نام نوح علیہ السلام نے ایک ٹیبلٹ اور ملی ہے لکڑی کی, سومیرین ٹیبلٹ میں سے وہ ٹیبلٹ ملی ہے. میں ایک ٹیبلٹ ہے لکڑی کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر ایک چوکٹا لگا ہوا تھا, جیسے سٹیمپ کہہ لیں یا جیسے فلیگ کہہ لیں لکڑی کا, وہ بالکل آگے لگا ہوا تھا. اس کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. ان 5 ناموں کا ترجمہ کیا گیا ہے نا تو وہی 5 نام ہیں جو عرش کی ساق کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 5 نام شبر, شبیر, میتیریا, یہ پنجتن پاک کے نام ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر. سبحان اللہ. علم الآدم اسماء کلھا میں بہت کچھ ہے. اب ہم اس کو شیعہ سنی وہابیوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ دی روایت ہے, فلانے دی روایت ہے. میں اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں بیٹا. بالکل ٹھیک ہے. یہ دین رسول اللہ کا دین ہے, ایسے ہی ہے. یہ دین کسی مدرسے کا دین نہیں ہے, نہ میں نے کسی کے کہنے پہ کلمہ پڑھا. اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو میں اس کے اوپر, ٹھیک ہے میرا اپنا اوپینین ہے, میں نے اس کو جا کے اللہ کو جواب دینا, میں نے بندوں کو نہیں دینا. کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو بک آف اینوک ہے نا, اس کے اندر چھوڑے راز نہیں ہیں. یہ کتاب جو ہے ایسی ایسی باتیں بتاتی ہے جو توریت اور زبور کے ساتھ ان کا تعلق نہیں. تو جب تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یار یہ کتاب ہی ٹھیک نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پڑھی بھی جاتی تھی, اس کے اوپر پریکٹس بھی کی جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد تک
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب پریکٹس میں رہی ہے. پھر اس کے بعد پھر اچانک سے اس پہ بین لگنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ پادریوں کے پاس اس کتاب میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب نہیں تھا. رہبائی کے پاس میں نے آپ کو کہا اسلام آیا نہیں تھا. اسلام آیا نہیں تھا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے, اس لیے ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بند کر دو, ساڈے کو لوگ ہی پوچھتے نہیں, اسی کتنے جواب دیں دے رہا. نہ وہ پڑھیں گے نہ ذہن میں سوال آئیں گے. پھر اس کو ایپوکریفل میں کیوں شامل کیا گیا تھا؟ ایپوکریفل وہی کتابیں تھیں جس کو خاص لوگ پڑھ سکتے, عام لوگوں تک اس علم کی رسائی ہی نہیں تھی. اس علم کی رسائی نہیں تھی. ببلیکل سوسائٹیز نے اس کو ویسے ہی نکال دیا, اور پھر 1000 سال گزرنے کے بعد, ہزاروں سال کے بعد یہ کتاب ایک دم سے منظر عام پہ آ گئی. کیوں؟ اللہ لے آیا. اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہی نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب سیکرٹ سوسائٹیز منظر عام پر آ رہی ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایتھوپین اسکالرز جو تھے وہ اس کتاب کو ایتھوپیا لے گئے, حالانکہ یہ تو لکھی ہی ایتھوپین اینشینٹ لینگویج میں. اگر ڈیڈ سی اسکرول نہ ملتے, ڈیڈ سی اسکرولز نہ ملتے, تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ یہ تو لکھی ہی پرانی ایتھوپین لینگویج میں. اس کے بعد ان کو سمجھ آئی. یہ آپ کو اس وقت تک نجاشی سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو بک آف اینوک نہ سمجھ آئے. آپ کو اس وقت تک سرور انبیاء کا یہ فیصلہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. آپ کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کائنات کے مالکوں کا نظام کیسے چلتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. اس میں جو ہے دنیا کے بڑے بڑے راز ہیں اس کتاب میں. یہ جو ہے نا, یہ اگر اس کتاب کو سمجھیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے چونکہ گریٹ گرینڈ فادر تھے حضرت ادریس علیہ السلام, اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ وہ گریٹ گرینڈ فادر تھے, ان کے پردادا تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس کو کہا کہ اپنے پوتے کو کہو کہ ایک آ رہا ہے. اب ذرا ایک میں چیز, یہ میں نے چونکہ لکھی ہوئی بڑی دھیان سے ہے کیونکہ اس کو میں ذرا پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. بالکل. اس کتاب کے 5 حصے ہیں, ان کو سمجھیں. ان میں جو پہلی کتاب ہے نا, بک آف واچرز, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ جی وہ کیسے تھے نیفلیم. اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ بک آف واچر میں کیا ہے. اور آگے پھر ایک ہے بک آف پیرابلز یا پرووربس اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے یعنی اینوک 1 سے 136 تک جو ہے نا, یہ اینوک 1 سے 36 تک بک آف واچرز ہے. اس کے بعد بک آف پرووربز ہے, وہ جو ہے وہ 1 سے لے کے جو ہے وہ 37 سے لے کے 71 تک. اور پھر یہ جو ہے وہ اس کو حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات بھی کہا جاتا ہے, جو انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے, کیسے ہے, اچھا کیا ہے. پھر ایک تیسری کتاب ہے اسٹرونومیکل بک, علم فلکیات, جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت بھی انہوں نے کانسٹنٹ اور ویریئنٹ ستاروں کے اوپر بات کی ہے کہ کون سے ستارے کیسے حرکت کرتے ہیں. آربٹس کا ذکر ہے اس میں, ان سیاروں کی موومنٹس کا ذکر ہے, ان کی روشنی کا ذکر ہے اس میں, ان ستاروں پہ پائی جانے والی آگ کا ذکر ہے. یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ جو یہاں پہ آگ موجود ہے اس سے 1000 گنا زیادہ, یعنی آپ دنیا میں آپ کے پاس جو آگ ہوتی ہے وہ 1300 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور ستاروں پہ جو کم سے کم آگ جو نوٹ کی گئی ہے وہ 50,000 سینٹی گریڈ. آپ اس کا مقابلہ نہیں, اس میں بہت کچھ ہے. پھر ایک ہے کہ ایک کتاب ہے جس میں ہیونلی لیومینریز کا ذکر ہے, ہیونلی لیومینریز کا, اور وہ جو ہے وہ اس کی جو بک ہے وہ اس میں موجود ہے. پھر چوتھی کتاب ہے بک آف ڈریم ویژنز, خواب اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے اوپر بک آف اینوک میں جتنا خوبصورت کام کیا گیا, آپ کی سوچ ہے کہ خواب کیسے آتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کو خوابوں کی دنیا کے راز بھی پتہ تھے. حضرت ادریس علیہ السلام صرف پروفٹ نہیں تھے, وہ ریسرچر تھے, وہ رائٹر تھے, وہ جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھے, وہ ایک اسٹرونومر تھے, وہ ایک ڈاکٹر تھے, وہ کمال کی پرسنالٹی تھے. ان کو تو ہم بھول گئے ہوئے ہیں. یہ کتاب نہ آتی, نہ پڑھی جاتی, نہ سمجھی جاتی, کچھ بھی نہیں تھا. یعنی 1947 کے بعد اللہ نے وہ اس کو بہت ہی زیادہ تقویت دے دی جب ڈیڈ سی اسکرولز نکلے. اس سے پہلے تک تو اس کی اوتھینٹسٹی پہ سوال تھے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ حضرت ادریس کی کتاب ہے یا کسی اور نے لکھ کے ڈال دی. بے شک ایسے ہے. وہ ڈیڈ سی اسکرول میں جب اس کے ٹکڑے نکلے اور پھر اس کی کاربن ایجنگ کی گئی, اس میں ساری یورینیم ایجنگ کی گئی, تو پتہ لگا کہ یہ تو کچھ 4000 4500 5000 سال پرانی کتاب ہے.
عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ 6000 6500 سال پرانی کتاب ہے. ایسی ٹائم بنتا ہے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 4500 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اینشینٹ کتاب ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو آرکیولوجی وہ کہتی ہے یہ جبل رحمت 7000 سے 7500 سال. اماں حوا کی جو تربت ہے جدہ میں وہ 7000 سے 7500 جو ہے وہ اس کی بالکل ہے. اور جو 5ویں اس کی کتاب ہے اس میں جو ہے وہ 91 سے 108 جو اس کی چیزیں ہیں وہ جو ہے ایپیسٹل آف اینوک، یہ جو ہے نا یہ اس میں سے سب سے زیادہ جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، وہ جی ہے یہ بک آف واچرز. اب بک آف واچرز کیا ہے، اب اس کو سمجھیں. وہ میں نے آپ کو فالن اینجلز کی بات کی کہ فالن اینجلز جو تھے وہ دنیا میں آئے اور وہ وہی تھے جو اللہ کی کریشن کے اوپر سوال اٹھاتے تھے. یعنی وہ فرشتے جو جادو لے کے آئے ہیں وہ بھی تو وہی تھے نا جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ یہ بندے ٹھیک کام نہیں کر رہے، ہم ذرا ان کو جا کے ملتے ہیں، یہ ان کو دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے آ کے جادو سکھایا اور پھر ہاروت اور ماروت. اسی طرح یہ واچرز کیوں، واچ یعنی واچ گارڈز، یہ اس دنیا کو واچ کرتے تھے فرشتے. ٹھیک ہے، ان کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے. یہ اس دنیا کو واچ کرتے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی. یہ اللہ کو نا بار بار اعتراض اٹھاتے تھے. یعنی یہ واچرز نیک فرشتے تھے، مطلب اس وقت تک یہ نیک تھے. پھر مطلب چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابلیس نیک تھا نہیں، نیک بنا ہوا تھا. یہ فرشتے بھی نیک تھے نہیں، نیک نہیں تھے، یہ نیک بنے ہوئے تھے. واچرز they were watching the world, they were watching the Adam and its sons. آدم علیہ السلام اور ان کے بچوں کو یہ واچ کر رہے تھے، یہ غلطیاں نکالتے تھے. تو پھر جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی، اب اس کو سمجھیے کہ اللہ نے کیوں بھیجے. جیسے اللہ نے ہاروت ماروت کو بھیج دیا تھا یا جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی، اسی طرح ان کو یہ واچرز، یہ 200 فرشتے تھے، ان کو اللہ نے کہا کہ اچھا جاؤ ٹھیک کر لو. اب اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کیا کریں گے، یہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو چیزیں سکھانے کی بجائے خود گناہوں میں پھنس گئے. ٹھیک ہے، یہ واچرز انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انسانوں کی نسل کو بدلنا شروع کر دیا. اب اس کے سارے طریقے دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیسے آتے تھے، کیا کرتے تھے، انسان کی پیدائش کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ چیپٹرز ہیں تو اس لیے لوگ اس کے اوپر بڑے کہانیاں سناتے ہیں، بڑی کنٹروورسیز جو ہے جنم لیتی ہیں. بات پتہ کیا ہے، ایک آپ سمجھو کہ وہ جینیٹیکل انجینئرز تھے. یعنی آپ اس کتاب کے جملوں کو سمجھو کہ انہوں نے اپنا سیڈ یا اپنا سپرم پرزرو کرنا شروع کر دیا، انسانوں میں بھی نہیں، جانوروں میں، درختوں میں. ٹھیک ہے، اور اس سے ہائیبرڈ بریڈ، جیسے آپ ٹائیگر اور لائن کو ملا کے جو ہے وہ لائگر بنا لیتے ہیں، جیسے آپ میولز بنا لیتے ہیں، جیسے آپ میوٹیٹڈ برڈ بنا لیتے ہیں. تو وہ بھی انسانوں اور جانوروں کے ملاپ سے مخلوق بناتے تھے، کے ملاپ سے، انسانوں اور فرشتوں کے اور واچرز کے ملاپ سے جو ہے انہوں نے مختلف چیزیں پیدا کی. اب یہاں پہ رکو، آپ نے اینشینٹ ایجپٹ میں، اینشینٹ گریک میں، اینشینٹ روم میں دیکھی ہیں کہ کچھ جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں کہ آدھا گھوڑا، آدھا آدمی، اوپر سے ایگل، نیچے سے انسان، وہ بلی، ایک ایک چیز. کیا آپ اس کو ریزونیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ اس کو جو ہے وہ بنایا تھا؟ مرمیڈ کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، اسی طرح بیٹا وہ ساری چیزوں کو انہوں نے انسانوں کی بریڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہائیبرڈ کر کے بنایا تھا، جو اس دور میں طاقت کی علامتیں مانی جاتی ہیں. جیسے انوراکی کا کہتے ہیں طاقتور مخلوق تھی. اب انوناکیز کیا تھے؟ انوناکیز یا فلم جن کو اینوک کو، آپ کو اینوک جو ہے، اینوک سے آگے اینوک کے مقابلے پہ بنائے جانے والے جو لوگ تھے وہ انوناکیز تھے. جیسے کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہے. ٹھیک ہے، دس از دی ایکچوئل ریئلٹی آف انوناکیز. اینوک کے مقابلے میں آنے والے، اب وہ فرشتے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے آ کے کیا کیا، انہوں نے صرف یہ ہائیبرڈ جو ہے وہ جینس نہیں بنائے. اب اس کو سمجھو، قوم عاد کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے قد جو ہے وہ درختوں، کھجور کے درختوں سے بھی بڑے تھے. یعنی کم از کم 20 25 فٹ یا 2 3 منزلہ عمارتوں سے زیادہ انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کے بنائے تھے.
کیا آپ ریزونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ نیفلمس کے ہی آگے باقیات ہو، پاسبلٹی تو ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو قبریں ملتی ہیں اس میں تو وہ قادی اتنے ویسے ہی ہیں جیسے ہیں. انسانوں میں کئی بہت ہائیبرڈ بھی نکل آئے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ایک حضرت طارق کا ذکر آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے آباء و اجداد میں تھے، ان کا قد بہت لمبا تھا. تو کہیں وہ جینیٹکس کو جب پاک کر لیا گیا تو ان کی وہ جینیٹکس میں وہ چیزیں رہیں، اور پھر قوم عاد کو ختم کر کے ان نیفلمز کی باقیات کو ختم کیا گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ طاقت ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی. نیفلمز کو صرف سمجھو کہ وہ ہائیبرڈ بریڈ تھی. جو پھر اسی طرح ایک اور ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے کہانت کا. یعنی جب جنات انسانوں کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں تو جنات اور انسانوں کے ریلیشن سے ایک ایسی نسل پیدا ہوتی ہے جس کو ڈیمنز کہا جاتا ہے. ہاف مین اینڈ ہاف سیٹن، ڈیمی گاڈز. ڈو یو نو واٹ از ڈیمی گاڈ؟ آدھا انسان اور آدھا دیوتا، دیو مالائی شخص، جیسے یہ گریک گاڈز تھے. آپ اس کو بک آف اینوک میں واچرز کے ساتھ ریسونیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے بنے تھے. جینیٹک انجینئرنگ، ٹھیک ہے. انہوں نے جانوروں میں بھی چینجز کی، انہوں نے انسانوں میں بھی چینجز کی، انہوں نے درختوں میں بھی چینجز کی. اب اس کا ایک جملہ قرآن پاک میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے. اور بائبل میں تو بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نوح کو کہا کہ وہ سارے جانور اور پرندے اکٹھے کرو جو نان انفیکٹڈ ہیں، نان پلیوٹڈ. وہ ساری نسلیں لے کے آؤ جو گندی نہیں ہوئی ہیں. بالکل وہی لوگ کشتی میں سوار ہوئے، صرف وہ سوار ہوئے تھے جو پیور تھے، باقی کوئی نہیں آیا، آنے ہی نہیں دیا گیا. اب طوفان کا کانسیپٹ ایک اور سمجھو. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ برتن چیزیں پانی سے دھوئی جاتی ہیں؟ تو اللہ نے اس زمین پہ پھیلنے والی گندگی کو اس پانی سے دھویا تھا. مخلوق تو چلو پانی کے طوفان میں ختم ہو گئی ہے، پرندے بھی چلے، وہ اڑتے تھے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو عذاب میں گھیر لیا اور وہ ختم ہو گئے. درخت تو سیلاب میں بہتے ہی نہیں ہیں، درخت تو سیلاب کے بعد بھی سر اٹھا لیتے ہیں. تو پھر اس سیلاب میں صرف پانی نہیں تھا، اس سیلاب میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے سبزے کو، اس کے اللہ جو ہے نا آلودہ پودوں کو بھی ختم کر دیا تھا. یعنی اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی تھی جو ان کے پلیوٹڈ سپرمز کو ختم کر رہی تھی. جب انہوں نے یہ سارے سیڈ جو ہے نا وہ انسانوں اور جانوروں میں اکٹھے کر لیے نا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک فرشتہ آیا. اور وہ فرشتہ کون تھا؟ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فرشتے نے خبر دی تھی، بائبل یہ کہتی ہے. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اینوک کے، ان کا نام اخنو بھی ہے، خنو بھی ہے، اینوک بھی ہے، ادریس بھی ہے، ایک ہی پرسنالٹی کا نام ہے یہ. ان کے بیٹے نے جب اپنے باپ سے رابطہ کیا ان کے فوت ہونے کے بعد، تو انہوں نے اسے کہا کہ فرشتوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اب اس کو اپنے پوتے نوح کو کہو کہ کشتی بنائے، طوفان آنے والا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کشتی بنانے میں 900 سال لگ گئے تھے. طارق حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ درختوں کے لیے لکڑی جمع کرنے کا، جو کوئی بہت بڑی کشتی بنانی تھی اتنی لکڑی تھی نہیں، تو وہ تمام درخت جمع کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے طارق کو کہا تھا. وہ جنگلوں کے جنگل اکھاڑ لائے تھے، ان کا قد بہت لمبا تھا. تو وہ طارق نے وہ ساری لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کو اکٹھی کر کے دی تھی. ٹھیک ہے. یہ بک آف واچرز، یعنی ہم اس کو بڑی کہانیاں سناتے ہیں کہ جی انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ ریلیشن بنائے اور یہ کی اور وہ کیے. دے ور بیسیکلی جینیٹک انجینئرز. اچھا انہوں نے صرف یہ نہیں کیا، ہم یہاں پہ آگے بس کر دیتے ہیں. انہوں نے ہتھیار بنانے سکھائے، انہوں نے پوری دنیا میں جنگ کو پرووک کیا، ہتھیار بنانے سکھائے، ڈھالیں، تلواریں، لوہے کو استعمال کرنا سکھایا، زرہ استعمال کرنی سکھائی. انہوں نے ستاروں سے، آسمان سے ہدایت لینا سکھایا، آسٹرولوجی، آسٹرونومی انہوں نے سکھایا. انہوں نے جو ہے وہ پرانے اسکرپچرز کو پڑھنا سکھایا. یعنی وہ صرف اس کام پہ نہیں آئے تھے، وہ پہلے آئے، یعنی وہ پہلے نیک تھے، پھر ان کو جو ہے وہ گناہ ان کے اندر آیا. یہ بک آف سن جو ہے اوریجن آف سن، اس میں یہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے، یہ وہاں سے یہ سارا کچھ ذکر ہے.
کہ وہ آئے, انہوں نے پہلے تو لوگوں کو پڑھنا سکھایا, پھر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ہتھیار بنانے سکھائے, پھر اس کی وجہ سے جنگیں ہونی شروع ہوئیں, پھر جب وہ جنگیں ہوئیں تو پھر وہ خود جو ہے وہ اڈلٹری میں انوالو ہو گئے, پھر اڈلٹری میں انوالو ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے یہ ہائیبرڈ نظام بنا لیا, پھر یہ ہائیبرڈ نظام کو وہ لے کے چل رہے تھے, تو وہ پھر اللہ نے کہا کہ بس انف از انف, پھر ان کو وائپ آؤٹ کیا گیا. یعنی آپ اس بک آف اینوک کو اگر صرف اور صرف بک آف واچر سمجھیں گے, آپ اس سے آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. نیفلمز کا ایک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑے لمبے بڑے قد کے, اور وہ اس میں بہت ساری نیگیٹو طاقتیں, اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہانت, کاہن. انڈین میتھ میں جس کو کاہن کہا جاتا ہے نا, دیٹ از بیسیکلی دا ڈیمن, ہاف مین اینڈ ہاف اسپرٹس, ایول اسپرٹس. یہ اگھوریز کا ذکر ہوتا ہے, یہ بیسیکلی اگھوریز بھی مین ایٹرز, یہ بیسیکلی وہی ہیں جو ان ایول اسپرٹس کے کانٹیکٹ میں ہیں. ابھی آپ نے بک آف اینوک کی بات کی, تو کیا بک آف اینوک میں جنتر منتر کے بارے میں بھی راز چھپے ہوئے ہیں؟ جادو بھی تھا, کسی حد تک تھا کہ انہوں نے جادو سکھایا. اب ہاروت ماروت نے بھی تو جادو سکھایا تھا. تو اس کا مطلب ایک چیز اور سمجھو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جہاں پازیٹیوٹی تھی وہاں نیگیٹیوٹی کو بھی تو ڈھیل اللہ نے دی تھی نا. تو اس کا مطلب ہے یہ نیگیٹو چیزیں آلریڈی موجود تھیں, لیکن اللہ نے اس کو جو ہے وہ روکا ہوا تھا. ان فرشتوں نے جو ہے وہ, مطلب میں تو ان کو یہ کہتا سیانے بڑھن دے چکر سے کہ جی اللہ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نافرمانی کرے گا, یہ ایسے کرے گا. یعنی بنایا اللہ نے انسان, اس کو اس کی سائیکالوجی کا بھی پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ فرشتوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیا, تو اللہ نے کہا کہ جی انج نہ کرو, کر کے دیکھ لو. تو جیسے اللہ نے شیطان کو ڈیل دی, ان کو بھی ڈیل دے دی, جاؤ کر لو. یہ آ کے پھنس گئے. ہاروت ماروت جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں, یہ پہلے آئے ہیں, پھنس گئے, وہ بھی پھنس گئے, یہ بھی پھنس گئے. یعنی یہ بالکل ہاروت ماروت کا دور بھی وہی ہے نا, کہ جہاں پہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ وینس کو یا ڈیانا کو جو ہے وہ جادو کی تعلیم دی تھی. اور وہ جو جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان شروع ہوا ہے, جس کنویں سے یا جس تندور سے, وہ تندور بھی تو ڈیانا کا تھا, جہاں پہ وہ جو ہے وہ کھانا بناتی تھی. وہاں پہ پھر اس کو گندگی پھیلانے کا حکم دیا کہ یہاں پہ گندگی کرو, اور اس نے وہ کی تو اس نے دیکھا کہ وائٹ قسم کی اس کے اندر سے روح زمین میں چلی گئی, اور زمین میں سے کالی روح اس کے اندر آ گئی ہے. اس کے بعد شی واز دا میجیشین. وہ آج بھی گاڈس آف میجیشین ہے. ڈیاناس لیک کا بھی آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہمیں بتایا تھا. یہ جو نیو یارک ہاربر کے اوپر اسٹیچو آف لبرٹی ہے, یہ ڈیانا کا مجسمہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیانا کا مجسمہ ہے, گاڈس آف دا میجک. ایک گریک میتھ میں جب ہم وینس جو ہے نا, گریک میتھ سے بیسیکلی وینس لیا گیا نا. گریک میتھ میں یہ وینس ہے جس کو گاڈس آف لو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہی عورت تھی جس نے جادو سیکھا اور پھر جادو کے زور پہ سیارہ بن کے امر ہو گئی. یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا اس بارے میں, ہم اس کو نہیں مانتے لیکن ہے تو صحیح. پھر گریک میتھ میں ڈیمی گاڈز کا کانسیپٹ ہے کہ وہ جو تھا اپنا ایکلیز جو تھا وہ ہاف گاڈ اینڈ ہاف مین تھا, ڈیمی گاڈ. اسی طرح الیگزینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا ڈیمی گاڈ, ہاف مین اینڈ ہاف گاڈ. تو وہ جو چیزیں تھیں, اللہ کا ایسپیکٹ ایسے آتا ہے جیسے یہ کرنے چلے ہوئے تھے, تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی, انہوں نے کہا کر لو, انہوں نے کر لیا. وہ اللہ کو پتا تھا کہ انہاں دی گڈی کاندھ چی وجنی, اللہ میرے ڈھیل دے دی, جاؤ آج کر لیا. آج بھی ہے یہ بیٹا, یہ ہے سٹوری. اور جدید سائنس جس پر آج ریسرچ کری ہے, ایلینز, کہتے ہیں بک آف اینوک میں ایلینز کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا. ایلینز ہی تو سارے اس بک کے اندر موجود ہیں. یہ جو پورٹلز ہیں, یہ رابطے ہیں, یہ اوپر والی مخلوق ہیں, یہ واچرز آئے کہاں سے تھے؟ کوئی ایسی چیز تو ہوگی نا جو واچرز کو اوپر لے کے جاتی تھی. کوئی ایسے آسمان میں راستے تو ہوں گے نا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں, انہی کا تو ذکر ہے. یہ جو آج پوری دنیا میں امریکہ اور یہ اسرائیل اور یہ سارے یہ سومیرین ٹیبلیٹس, ہیموریبین ٹیبلیٹس, ارامک ٹیبلیٹس, یہ ساری اسی کو تو ڈھونڈ رہے ہیں. اور کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ ان کو ڈی کوڈ کریں اور یہاں سے راستہ ڈھونڈے. اگر فرض کیا یہ جیت بھی جاتے ہیں, فرض کیا یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وہ راستے کھولنے میں, تو اس راستے کا گارڈین کوئی اور ہے.
یہ اس راستے سے گزر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ پردہ کراس نہیں کر سکتے جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جس کا ذکر بک آف اینوک میں ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب وہ جو ہے وہ رومن بادشاہ نے کچھ سوال بھیجے تو اس میں ایک ذکر اس پردے کا بھی تھا، تو اس کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اور دوسرے ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم قرآن کے بارے میں کسی شبہ کا شکار ہو جاؤ تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کرو، یعنی جس شخص کو رسول اللہ مفسر قرآن کا درجہ دیں، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو کہے کہ قرآن کا علم اس کے پاس ہے، تو کتنا کا بڑا عالم ہوگا، اور پھر اس کی تشریح کی گئی جو چیزیں ہوں گی وہ کتنی اہم ہوں گی۔ ہم تو فٹافٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہے، جی یہ فلان ہے، ہم تو ذرا، کیونکہ اس وقت ہم پھنس چکے ہیں شیعہ سنی وہابی میں کہ یہ جو شیعوں کے ہیں اور یہ سنیوں کے ہیں۔ تو بیٹا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے 263 سال کے بعد یا 230 سال کے بعد پہلی فقہ ایوالو ہوئی ہے، تو 230 یا 263 سال جب تک کوئی فقہ ہی نہیں تھی، کیا نعوذ باللہ دین ناقص تھا؟ اس وقت دین پورا نہیں تھا، ممکن ہی نہیں۔ تو پھر یہ فقہ جو آئی تھی نا، یہ اس لیے آئی تھی کہ جو نئی چیزیں آئیں گی نا دنیا میں، بینکنگ سسٹم ہوگا، گاڑیاں لیز پہ لینی ہوں گی، باقی چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر رائے دیں۔ بیسکس آف دا اسلام پہ رائے دینے کے لیے فقہ نہیں بنی تھی۔ جب فقہ نے اپنی بیسکس کے اوپر تجاوز کرنا شروع کیا تو لڑائیاں ہی ہوں گی نا۔ دین کی بیسس کیا ہے؟ دیکھو دین کے ستون وہی 5 ہیں، ایسے ہی وہ پریکٹس عبادات کے ستون، نماز روزہ حج زکوٰۃ، توحید نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بیسکس دین کی ہے نا، جو بیس کی فاؤنڈیشن آف دا ریلیجن، یا جسے ہم کہتے ہیں اصول دین، ٹھیک ہے، ایک اللہ، نو کمپرومائز، نیور، ٹھیک ہے، ایک رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور افضل الانبیاء ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، مستند مکمل ترین کتاب ہے، اس میں کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے وہ محفوظ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی، سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے جس نے محبت کی، یا جس سے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اس کی محبت واجب ہے۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی کی، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، اس کی دشمنی واجب ہے۔ یہ بیسکس ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ مطلب I never claim to be the best one، نہ میں عالم ہوں نہ مفتی ہوں، لیکن میں جس پیرامیٹر پہ دیکھتا ہوں مجھے یہ دین سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب سب سے پرانا جو ہے وہ فقہ کا جو مدرسہ ہے وہ عبد الوہاب نجدی کا، تو وہ بھی یہ 300-400 سال پہلے سے نہیں ہے، 1000 سال تک جو ہے وہ مدرسے بھی نہیں تھے کوئی بہت بڑے۔ باقر العلوم نے ویسے ہی جلا دی تھی جہاں سے فقہ نکلی۔ مطلب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے شاگردوں میں بال واسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ ہیں، نعمان بن ثابت، احمد بن حنبل ہیں، مالک ہیں، شافی ہیں، کسی طرح یہ چاروں کے چاروں تو انہی کے مقلد ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کے استاد یا ان کے استاد کسی نہ کسی طریقے سے یہ جڑے ہوئے باقر العلوم سے۔ پھر ڈائیورسیفیکیشن، جیسے جیسے دنیا میں تحول ہوتا ہے تو چیزیں ایڈ آنز ہوتی ہیں، ڈائیورس ہوتی جاتی ہیں، تو بیٹا پازیٹیوٹی طاقتور ہوتی ہے نا۔ تو یہ اس کا آئنسٹائن کا لا ہے ایکشن اور ری ایکشن کا، نیوٹن نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا، ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو اگر آپ کے پاس پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی نا تو نیگیٹیوٹی بھی اتنا ہی زور مارے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی کا اصل میں رولا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم اکٹھے ہو گئے، بڑا خوبصورت ہے اسلام کا چہرہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ بالکل، اسلام مکمل دین ہے اور مکمل کتاب قرآن پاک ہمارے پاس ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی کا ترجمہ ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔
جب اللہ تکمیل دین کا اعلان کر رہا ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے. یعنی جس کا دین ہے وہ اپنی کتاب میں اپنے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے 1,34,000 حاجیوں کے مجمع میں یہ اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، کہ میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. تو پھر اس میں کمی کون سی ہے؟ پھر اس میں انوینشن تو نہیں ہو سکتی، پھر اس میں ڈسکوریز ہو سکتی ہیں صرف. بالکل ایسے ہی آپ نے بتایا تھا کہ اسلام انوینٹ کر چکا ہے اور سائنس جو ہے ان چیزوں کی صرف ڈسکوریز کر رہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دین ہے تو وہ اسلام ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی کتابیں آئی ہیں وہ اسلام ہی کے مختلف پرانے ورژن ہیں. بک آف اینوک بھی اسلام ہی کا کوئی پرانا ورژن ہے. اس میں چیزیں ایڈ آن ہو گئیں کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، اس لیے وہ بدلتی چلی گئیں. اور اللہ کا طریقہ بھی یہ رہا ہے کہ ایک نبی آیا، اس کو لوگوں نے جھٹلایا، دوسرا آ گیا، دوسرے کو جھٹلایا، تیسرا آ گیا. یعنی وہ قرآن پاک میں یہی سیکوینس ہے کہ ہم نے جو ہے ایک نبی بھیجا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، ہم نے دوسرے سے اس کی مدد کی، اور پھر جو ہے ہم نے تیسرے سے ان کو عزت دی. فاعززنا بثالث، کہ ہم نے ان کی عزت میں اضافہ کیا ایک تیسرے نبی کو بھیج کے. یعنی ایک نبی آتا تھا، لوگ جھٹلاتے تھے، اللہ دوسرا بھیج دیتا تھا. ایک کتاب آتی تھی، اس میں تحریف ہو جاتی تھی، دوسری آ جاتی تھی. کتابیں ختم ہو گئی ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی اور نے نہیں آنا. آخری نبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس. اور کسی نے یہ جو حدیث ہے بڑی شاندار، رسالت میں آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. میرا آنا قیامت آنے کی دلیل ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ آف ٹائم از ویری نیئر، دیٹ از گان. اتنی سی بات ہے بیٹا، اس سے زیادہ میں بک آف اینوک کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. لیکن ویسے اٹس این اوشن، یہ سمندر ہے، اور سمندر میں سے کوئی ایک آدھ بکیٹ، ایک آدھ جو ہے وہ کوئی برتن نکالا جا سکتا ہے. پورا سمندر تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ العلم جانے، اور باب مدینہ العلم مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جانے. ہم کون، ہماری اوقات حیثیت کیا کہ ہم اس کے اوپر بات کر لیں؟ وہ جو اپنے دماغ میں کچھ چیزیں تھیں، جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، اس کے اوپر بات کی. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بک آف اینوک کے 5 چیپٹرز، اس کی پوری اسراریت اور اس کے بین ہونے کی وجہ پر بات کی. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.